ملک کے دیگر حصوں کی طرح چترال میں بھی عید الاضحیٰ کا نماز نہایت مذہبی جوش و جذبے سے ادا کی گئی۔ کرونا وائرس کی ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے کی پیش نظر اکثر لوگوں نے عید کی نماز فٹ بال کے میدان، عیدگاہ اور کھلی جگہوں میں ادا کی۔ اس موقع پر سیلاب کے متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ سابقہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر اسرار اللہ نے عید پر خصوصی پیغام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق صاحب بہت مہربانی، آپ نے بڑے اہم موقع پہ آپ نے ہمیں بات کرنے کے لیے موقع دے دیا۔ میرا نام ڈاکٹر اسرار اللہ ہے، میں ایکس ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور ایکس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہ چکا ہوں، ابھی میں ریٹائر ہوں۔ اور آج کا دن جو ہے اللہ نے ہمیں ایک خوشی کا دن دیا ہے، اور یہ سارے دنیا میں ابھی خوشی منائی جا رہی ہے، جو کہ بڑی عید منائی جا رہی ہے۔ تو ہم بھی بحیثیت مسلمان ہم بھی کم از کم اس بات پہ سوچیں کہ اللہ نے خوشی دی ہے تو ہم بھی اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں اس دن کو، اسی لیے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی اگر ہم کریں گے اس میں تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ موسم بھی بہت زیادہ گرم ہے، اور چونکہ قربانی کی عید ہے اور قربانی کا مہینہ ہے، اور کافی لوگوں نے قربانیاں بھی کرنی ہے، خون وہ نکالنا ہے، جانوروں کو ذبح کرنا ہے، تو اس میں ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ یہ وہ فرضیہ بھی ادا کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں احتیاطی تدابیر بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان احتیاطی تدابیر کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر اس میں بیماریاں پھیلنے کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، چونکہ دن بھی بہت زیادہ گرم ہے، موسم کافی گرم ہو رہی ہے، اور اس میں ایک دن میں کوئی 2 گھنٹے بھی کسی چیز پہ گزر جائیں تو اس کی پیوٹریفیکشن ہو جاتی ہے، اس میں پھر وہ جو خراب ہو جاتا ہے اس پہ پھر مکھیاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس سے بیماریاں پھیلنے کے خطرات واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ قربانی کا دن ہے، عید کا بڑا دن ہے، اس میں خاص کر جو قربانیاں کی جاتی ہے، تو اتنی قربانی اگر آدمی لے سکتا ہے تو اس میں اس پیس کا بھی تھوڑا سا خیال کریں، اور اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور صفائی کے ساتھ اس کی قربانی کریں، اس کو گندے کی جگہ پہ نہ کریں، جگہ پہلے اس کے لیے صاف ستھرا لے لیں۔ اس کے بعد ایک پلاسٹک کا وہ جو عام بازاروں میں ملتی ہے، ایک موٹا سا پلاسٹک لے کے اس کے نیچے بچھا کے، تاکہ مٹی سے بھی وہ محفوظ ہو جائے، گرد غبار سے بھی وہ محفوظ ہو جائے، اور اس کے علاوہ اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے یا وہاں سے اور کوئی چیزیں اس میں فضلات وہاں سے جو خارج ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں قربانی کے دوران، یہ چیزیں جب جانور کی گوشت کو اٹھایا جائے تو وہ ساری چیزیں جو پلاسٹک میں رہ جائیں گے، تو وہ پلاسٹک کو اگر بند کر کے باندھا جائے اور محفوظ جگہ پہ پہنچایا جائے تو وہ جو جگہ ہے وہ صاف رہے گا، وہاں پہ خون نہیں بہے گا، کیونکہ جہاں پہ خون بہہ جاتا ہے، جہاں پہ کوئی مطلب گوشت کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں یا کہاں پہ فضلات اگر اس جانور کے رہ جاتے ہیں تو اس میں خطرہ ہے کہ ایک تو گرمی کی وجہ سے وہ جلدی خراب ہو جائے گا، اور دوسرا اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مکھیاں آ کے اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور چوہے اس پہ، بلیاں یا کتے یہ وہاں پہ آ جائیں گے، موذی جانور بھی اس پہ آ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو فلائز جو ہے، مکھیاں جو ہے، یہ اس پہ بیٹھیں گے، اور وہاں پہ اس جو گندگی ہوگی وہ منہ میں لے جا کے لوگوں کی خوراک والی چیزوں پہ پہنچا دیں گے، جہاں سے وہ انسانوں میں منتقل ہو جائے گی، اور اسی طرح بیماریاں پھیل جائے گی اور وبا کا شکل اختیار کرے گی۔ تو یہ ہمارے اپنے اللہ نے ہمیں خود صفائی جو ہے نصف الایمان ہے، اللہ نے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کے طریقے سکھائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی سنت کے طریقوں پہ عمل کر کے صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو کے جانور کے ساتھ جو ذبح کرتے وقت بھی اور اسے فارغ ہو کے بھی پھر ہم کیا کریں، صابن سے اپنے ہاتھوں کو کیا کریں، اچھی طرح صاف کر کے پھر خوراک کی چیزوں کے ساتھ ہم ہاتھ لگائیں۔ تو اگر اسی طرح ہم احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بیماریوں سے بچائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کووڈ کی بھی ابھی دوبارہ ایک لہر شروع ہو گئی ہے، تو اس میں بھی زیادہ آپس میں وہاں ہجوم نہیں بنانا چاہیے، اور جو ہاتھ ملانے کی وہ ہے اس میں بھی گریز کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں سنت کا طریقہ ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اس عید کا دن منائیں گے تو یہ عید کا دن خوشی ہے، تو اسی طرح خوشی میں گزرے گی۔ اگر ان احتیاطی تدابیر کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نثار احمد نے بھی حفظان صحت کے اصولوں پر زور دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نثار اللہ ہے، میں کوآرڈینیٹر پبلک ہیلتھ رہا ہوں اور پولیو کمپین کا چیف آرگنائزر رہا ہوں، WHO یونیسیف کی طرف سے بھی کام کرتا رہا ہوں، مختلف ایکٹیویٹیز ہماری رہی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ عید کی نمازوں کو ہم ذرا کھلے میدانوں میں پڑھیں، تو موجودہ دور کی جو مختلف بیماریاں ہیں، چھوت بیماری، انفیکشس ڈیزیز ہیں، ان سے ہمارا تحفظ ہوگا۔ تو
تو عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت بھی ہے اور بیماریوں سے تحفظ بھی ہے۔ اب مساجد میں نماز پڑھنا مجبوری بھی ہے، اور آج کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مساجد بڑی گنجان بھی ہوتی ہیں، کنجسٹڈ ہوتی ہیں اور چار دیواری کے اندر بند ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں پر کھلی فضا ہوتی ہے اور اپنے جائے نماز لے کر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ جو صفیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ رکھی ہوتی ہیں، تو کوئی اب بیماری پھیلنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اور نماز بھی شاندار اور جاندار طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جانوروں کے حوالے سے ہے کہ بھئی بیمار جانوروں کی تو قربانی ہوتی نہیں ہے۔ اول تو ہم بیمار جانور قربانی کے خریدیں نہیں، اور اگر کوئی قربانی کا جیسے بیمار جانور ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھیں، اس کا خیال کریں، اس کا ذرا اپنے حیوانات کے ڈاکٹر سے یا حیوانات کے شعبے سے اس سے متعلقہ جو ہے رابطہ کریں، تو ان کا اسپرے ہے، ان کے انجیکشن کی صفائی وغیرہ کی ترتیب وہ بتا دیتے ہیں۔ اور صحت مند جانور کو ہم جب ذبح کریں تو جہاں ان کا گوبر وغیرہ نکلے تو ادھر ہی ہم دفن کر دیں۔ سب سے آسان طریقہ چترال میں تو یہی ہے کہ ادھر ہی اس کو ہم دفن کر دیں۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ ہم ان کو جگہ کر کے جہاں جو ٹیمے والے اپنی ایک جگہ جمع کر کے وہاں ٹیمے لے جاتے ہیں اور وہ ان کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ اور اس کا جو گوشت ہے اس کو ہم ذرا فریج وغیرہ میں احتیاط سے رکھیں۔ ہم جہاں ہمارا اپنا گوشت ہے یا کوئی تحفہ آ جاتا ہے یا ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، گوشت ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے، تو اس گوشت کو ہم کھلا رکھنے کے بجائے ہم اس کو فریج کے اندر محفوظ کریں اور اس کو ہم گرم کر کے کھائیں۔ کوئی بھی سالن باہر پڑا ہو گوشت وغیرہ کا، دوبارہ اس کو اچھی طرح گرم کر کے پھر اس کو استعمال کریں، اور آگے پیچھے کھانے کے ہم ہاتھوں کو دھوئیں اور باتھ روموں کی صفائی کا خصوصاً خیال رکھیں۔ ساری بیماریاں ایک تو یہ کچن کے اندر صفائی کا خیال نہ رکھنے سے پھیلتی ہیں، تو جس طرح کہتے ہیں کہ 90% آف دا ڈیزیز آر کنٹرول بائی ویئرنگ آف دا شوز وین یو آر گوئنگ ان سائڈ دا کچن۔ جب آپ کچن کے اندر جاتے ہیں جوتے اتار کے جاتے ہیں تو 90% بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو صفائی کا خیال رکھیں کچن کا، اور دوسرا صفائی کا خیال رکھیں ہم لیٹرین کا، بیت الخلاء کا، وہاں اس کو فلش ہمارا صاف ہو، بیسن ہمارے صاف ہو، زمین وہاں صاف ہو، اور واش روم کی چپل ہم باہر نہ نکالیں۔ تو بس یہ تھوڑی بہت باتیں ہیں انشاءاللہ اس کے کرنے سے۔ ایک نقل بتانے آپ کو، ہاں ایسی بہت سی بیماریاں ہیں فاروقی بھائی، ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو حیوانات سے انسانوں کو لگتی ہیں، کو زونوٹک ڈیزیز کے جو آپ نے خود کہا، تو اس کا تو لمبا چوڑا لیکچر ہے کہ اس میں انسانوں کی ویکسینیشن ہے، حیوانات کی ویکسینیشن ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ کریں کہ اپنا جو فریج میں گوشت رکھتے ہیں ڈیپ فریزر میں، وہاں پر اس کے ساتھ وہ چیزیں نہ رکھیں جو بغیر ابالے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہم وہ چیزیں جو بغیر ابالے استعمال کرتے ہیں جیسے فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم الگ رکھیں اور گوشت کو ہم الگ رکھیں، کیونکہ گوشت کو تو بعد میں گرم کر کے اس کا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ چیز ہم بعد میں ابالتے نہیں ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اسٹوریج کے اندر ان کو جمع کرنے کے اندر تھوڑی سی اس بات کا احتیاط رکھیں۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ مولانا محمد الیاس اور دیگر علماء نے قربانی کی فلسفہ پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید کا جو سب سے بڑا فلسفہ جو ہمیں اور امت محمدیہ کو جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خیال رکھے، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے، اور یہی ہے، اور یہی سبق ہمیں یہی دے رہا ہے کہ یہ سال میں ایک دن آ رہا ہے، لیکن ایک دن یاد دہانی کے لیے آ رہا ہے کہ بھئی آپ کو دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور دوسروں کی جو حقوق آپ کے اوپر ہے ان میں سے جو حق ہے، خاص کر غریبوں کی جو پورے سال گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں لے سکتے، تو اب یہ کہ بھائی آپ کی اس خوشی میں، اس گوشت میں وہ زیادہ حقدار ہے، اور یہی سبق ہے۔ اور دوسرا سبق جو ایثار اور قربانی جو ہمیں دے رہا ہے کہ بھائی جس طرح آج کے دن آپ ایک جانور کے گلے میں چوری ڈال رہے ہیں، چوری پھیر رہے ہو، تو یہ اپنی نفسی خواہشات پر چوری پھیرنا پڑے گا، یہ گوشت اپنے فریج میں نہیں رکھنا پڑے گا، بلکہ یہ غریبوں میں تقسیم کرو، اپنی حرص پر چھری پھیرو، اپنی نفسی خواہشات پر چھری پھیرو۔ یہی پیغام امت کو دے رہا ہے۔ مولانا صاحب بہت قیمتی بات کی۔ قربانی کا مختصر فلسفہ یہی ہے کہ جس طرح قربانی کے دن میں ہم اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح پورا سال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ مین فلسفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور خاص کر جو حقوق العباد ہے، ایسے جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں جو قربانی نہ کر سکے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور ہمارے ائمہ کا کیا طریقہ کار، کیا احکامات ہیں؟ وہ یہی کہ جب وہ قربانی صاحب استطاعت لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان میں جو تیسرا حصہ جو ہے ان کے لیے وقف ہے۔ قربانی کے 3 حصے ہیں، اس میں اقربا ہیں اور اپنے گھر والے ہیں، اور اس میں یہ نادار لوگ شامل ہیں، مطلب ہر چیز میں نادار لوگوں کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جس طرح آج کے دن ہم
غریبوں اور ناداروں کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح اپنے معاشرے میں جو سفید پوش ہیں، جو دوسرے نادار ہیں، جو مانگ نہیں سکتے ہیں، تو پورا سال انشاءاللہ ہم ان کی کوشش کریں کہ ان کی ہم خدمت کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. یہی ہمارا پیغام ہے. شکریہ. عید قربانی کا دن ہے. ہمیں چاہیے کہ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا، ضد اور نفسی خواہشات کا بھی قربانی دے کر اپنی اصلاح کرے اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھے تاکہ ان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایسی کل جگہوں میں عیدین کی نمازیں پڑھنا اگر ایک طرف سنت نبوی ہے تو دوسری طرف بڑے مساجد کے اندر نماز پڑھنے کی نسبت یہ زیادہ محفوظ ہے. گل احمد فاروقی، بول نیوز، چترال.